اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 کام کرو تمہیں فائدہ ہوگا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے اس حدیث پاک کا تجربہ کیا اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سچ کہا، حق اور سچ کہا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال بالکل کم نہیں ہوتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے۔ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ کریم کے راستے میں ایک خرچ کرو تو وہ تجھے 700 گنا کر کے واپس عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کیا کرو، اس سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو معذرت کر لیا کرو، معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی۔ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے عاجزی اختیار کرو۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزتیں عطا فرمائے گا، تو جھک جایا کر، عاجزی اختیار کر، سادگی اختیار کر۔ ایک تو غلطی ہو جائے تو معذرت کر لیا کرو، اور دوسرا عاجزی اختیار کرو۔ عاجزی سے متعلق ایک واقعہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے۔ آپ سو رہے تھے تو آپ کا غلام آپ کے پاس ہی آرام کر رہا تھا۔ دیر ہو گئی، غلام بیچارہ تھوڑا تھوڑا اونگ آتے آتے سو گیا۔ چراغ روشن تھا، آپ کچھ لکھ رہے تھے تو مہمان بیٹھا تو خادم سو گیا۔ اب چراغ آہستہ آہستہ گل ہو گیا، بجھ گیا۔ حضرت اٹھے، چراغ صحیح کرنے لگے تو مہمان کہنے لگا حضور میں نہ کر دوں؟ کہنے لگے تم مہمان ہو، مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی۔ تو اس نے کہا کہ غلام کو جگائیے۔ آپ فرمانے لگے ابھی تو بیچارہ سویا ہے اور اسے ابھی نیند سے بیدار کر دوں؟ آپ خود اٹھے، اس میں تیل دوبارہ ڈالا اور بتی ٹھیک کی، جلائی اور واپس آ گئے۔ وہ مہمان اب بادشاہ کا مہمان بھی تو کوئی بادشاہ ہی ہوگا۔ کہنے لگا حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں، کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، اور ان 2 جملوں میں کیا تاثیر ہے؟ آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں۔ جب میں گیا تھا تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا، اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا ہوں تو بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، میں وہی تھا جو گیا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور ابھی 3 دن ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کو، کہ میں نے دیکھا میں بیٹھا ہوا تھا تو 3 بچیاں آ گئیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رونے لگیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بچیوں تم کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی آپ تو خلیفہ بن گئے ہیں، جب سے ہمارے ابا کا انتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ معاش یہ تھا کہ ہم نے بکریاں رکھی تھیں، آپ روز آتے تھے بکریوں کا دودھ دوتے تھے، وہ ہم پی بھی لیتی تھی اور بیچ کر ہم گزارا بھی کر لیتی تھیں، اب تو آپ خلیفہ بن گئے، اب آپ کیوں کرانے لگے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو خادم ہوتا ہے، اور وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، میں ابھی بھی آیا کروں گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اٹھتے اور عصر کے بعد جا کر خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے اور دودھ دھوتے، ان کے گھر میں دے کے آتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دیکھتے تو کہتے ابوبکر تو پیچھے آنے والوں کے لیے راستہ بڑا مشکل کر رہا ہے، جگرے راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا، جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد ہے۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عزت معاف کرنے سے ہے، بدلہ لینے میں عزت نہیں، بلکہ کسی کو معاف کر دیں تو اس میں بھی آپ کی عزت ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل پڑھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے تھے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ ساری دنیا ہی کہتی ہے ہم عزت والے ہیں، اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے؟
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا کہ جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑا ہی عزت والا ہے۔ جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو لیکن معاف کر دے تو وہ بڑی عزت والا ہے۔ طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا یہ عزت کی علامت ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں ان باتوں کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔